جلالی صاحب کا خطاب شروع ہے. عوام احباب تشریف رکھیں. حضرت علامہ مفکر اسلام علامہ محمد آصف جلالی صاحب اپنا خطاب جاری رکھیں گے. حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند حضرت علامہ شاہ محمد انس نورانی چیئرمین ورلڈ اسلامک مشن تشریف لے آئے ہیں. ہمیں انہیں خوش آمدید دیتے ہیں. یاد رکھیے گا پوری رہتی دنیا تک اگر عمروں میں برکت آئے تو ہم جس شخصیت کا علم کے کمال کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم خاتمیت پر جو کسی نے کام کیا ہے ذکر کا مستحق ہے تو علامہ شاہ احمد نورانی ہے. مشرق مغرب شمال جنوب تحت الثری سے فوق العرش تک جہاں کہیں اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے وہاں تک سرکار کی خاتمیت ہے. اور حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمت الواسعہ نے شان خاتمیت پر وہ کمال کر دکھایا ہے کہ تمام روئے زمین پر جہاں کوئی چور ڈاکو عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچانے والا موجود تھا حضرت نے اس کی دانتوں کو کھٹا کر دیا اور اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور اسے لوگوں کے سامنے ننگا کر کے دکھا دیا. حضرت کی بڑی خدمت ہے. یہ جلسہ بھی انہی سے منسوب ہے, یہ مدرسہ بھی انہی سے منسوب ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد ہے. حضرت نے اس کی بنیاد رکھی اس لیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر کام کریں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ جتنے طلبہ فارغ ہوئے ہیں ان پر لازم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی پہلی بات کریں, بعد میں دوسری تبلیغ کریں. ہم نے بھی اپنی اولادوں کو وقف کر رکھا ہے عقیدہ ختم نبوت کے لیے. اس لیے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے ہم پر یہ قرض رکھا ہے کہ قیامت تک ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے رہیں گے اور حضرت کو داد دیتے رہیں گے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا. علامہ مفکر اسلام کا خطاب جاری رکھیں گے. تو محتشم سابق حضرات, ہماری خوش بختی ہے جگر گوشائے قائد اہل سنت پیر طریقت حضرت شاہ محمد انس نورانی صدیقی حافظ اللہ تعالی چیئرمین ورلڈ مشن ہمارے اس اجتماع میں صدارت کی کرسی پہ جلوہ افروز ہوئے. رب ذوالجلال حضرت قائد اہل سنت کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو محتشم سابق حضرات, اب دیکھیں ہو جاتا ہے مگر انما یحتاج الی العلم فی کل لمحہ, بندہ مومن کو ہر لمحہ علم کی ضرورت ہے. تو پتہ چلا مدارس وہ ضرورت پوری کرتے ہیں جو ہر لمحہ کی ضرورت ہے, ہر وقت کی ضرورت ہے. آج دیکھ لو امریکہ کی سب سے بڑی چھلانگ اور مغرب کا سب سے بڑا ہمارے لیے جھڑ سے یہ پیغام اٹھا ہے, ہمیں تم آزادی کیا دو گے؟ تم خود ڈنگروں سے نچلے طبقے میں پہنچ چکے ہو. جسے تم آزادی کہتے ہو یہ تو ہمارے ہاں گدھے کا بھی طریقہ ہے. جسے تم آزادی کہتے ہو یہ تو ہمارے ماحول کے کتے کا بھی طریقہ ہے. گدھا جہاں سے چاہتا ہے کھا لیتا ہے, کتا جہاں چاہتا ہے اپنی غرض پوری کر لیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ میرا رشتہ کیا ہے اس کے ساتھ. لہذا وہ فتنے جسے آج مغرب اگلتا ہے اگر ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو مدرسہ کے پلیٹ فارم سے کیا جا سکتا ہے. حکیم احمد شجاع پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے سیکرٹری جنرل تھے. جب اپنے عہدے سے فارغ ہوئے انہوں نے پاک پتن شریف میں جا کر ایک مدرسہ کو سکول کی شکل دے دی. اپنی کتاب خون بہا میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش سے, اب اس وقت کتنی ضرورت تھی سکول کی, کہتے مدرسہ بند کر دیا, سکول جاری کر دیا. کافی دیر میں نے کوشش کی, میں ہندوستان کو ایڈوانس کرنا چاہتا تھا, لیکن جب میں پاک پتن شریف سے منتقل ہوا پاک پتن شریف والوں نے وہ مدرسہ بند کر دیا, وہ سکول بند کر کے پھر مدرسہ شروع کر دیا. شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے پاس احمد شجاع اپنی شکایت لے کے پہنچے اور کہنے لگے دیکھو لوگ کتنے احسان فراموش ہیں, میں نے بڑی محنت سے ایک سکول بنایا تھا, انہوں نے پھر مدرسہ بنا دیا ہے. یہ مدرسہ یہ ٹوٹی پھوٹی
सफों के दरवेश और मुल्ला ये मिल्लत को क्या दे सकते हैं, इनका क्या फायदा हो सकता है, इनका इंसानियत के लिए नफा क्या हो सकता है। लोगों ने मेरी सारी कमाई पर पानी फेर दिया है। अहमद शुजा कहते हैं, मैं बोल रहा था, इकबाल ने आंखें बंद की हुई थी, जब थोड़ी देर के बाद मैंने गुफ्तगू बंद की, इकबाल ने आंखें खोली और कहा, अहमद शुजा जब तुम्हारी तरह मैं भी जवान था, यही मेरे भी जज्बात थे, यही मेरी भी सोच थी। मैंने सोच को अपनी शादी से बड़ा पानी दिया है, मैंने सोच के लिए बड़ा सफर किया है। अहमद शुजा याद रखो, जब से मैं लंदन से होके आ गया हूँ, मैंने इस फिक्र से तौबा कर ली है, मैंने सजदा साफ किया है। ये जो सोचा था, गलत सोचा था। अगर तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान में सिवाय दिल्ली के लाल किला और आगरा के ताजमहल के कोई इस्लाम की निशानी न बचे, तो फिर मदरसा बंद कर दो, फिर स्कूल जारी कर दो। और अगर चाहते हो कि यहाँ हर गली में इस्लाम चलता फिरता नजर आए, तो फिर स्कूल का बाबू इस्लाम नहीं दिखा सकता, मदरसा का तालिब इल्म इस्लाम दिखा सकता है। आज भी इस बात की सदाकत हमें नजर आ रही है। ये मदारिस इन्होंने किरदार अदा किया। और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा के गए थे, ये भी उलूमे गैबिया में से एक है। जब सहाबा किराम रिजवान को देखा, दाएं बाएं बैठे हैं, बड़ा शौक है, निगाहें चेहरे पे जमा कर अपने दिलों को अनवार मुस्तफी से भरते जा रहे हैं। एक एक लफ्ज सुनते हैं, याद करते हैं, आगे पहुंचाते हैं। उस मंजर को देखकर नबी अलैहि सलाम ने निगाह इधर भी उठाई, यहां तक को देख लिया। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस शरीफ मौजूद है, फरमाया तस्माऊन व युस्माउ मिनकुम व युस्माउ मिमन यस्माउ मिनकुम। सहाबा, आज तुम मुझसे सुनते हो, मैं तुम्हें कल की बात बताता हूं। जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, उस वक्त तुम्हारी तरफ भी लोग बड़े शौक से आएंगे। तुम ऐसे नहीं हो कि तुम फारग रख जाओ और जो कुछ तुम्हारे पास है इसकी तरफ किसी में मौजूद न हो, और इसकी तरफ के लिए लोग ऊंटनियों के कलेजे ना पिघलाएं। मैं देख रहा हूं, तुम जैसे मेरे पास शौक से आते हो, कल तुम्हारे पास भी लोग शौक से आएंगे। तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मेरी एक एक बात सुनेंगे, एक एक लफ्ज के लिए हजार हजार मील का सफर करेंगे, 10-10 हजार मील के सफर करके जाते वक्त अपने बेटों को भी पैगाम देके जाएंगे कि हमने कितने शौक से हदीस को पढ़ा है। और मैं जो फिर तुझसे पढ़ेंगे वो भी महरूम नहीं बैठेंगे, खाली नहीं होंगे, उनके पास भी बुलबुलों का एक चमकटा होगा, उनके पास भी सितारे मौजूद होंगे। ये हदीस देखो और आज दौरा हदीस के तालिब इल्मों को देखो, और आज सतेज के उलमा और मजमा के इन चेहरों को देखो, कितनी सच्ची जहत की खबरें मेरे नबी अलैहि सलाम देते हैं। 14 सदियों से शायद जमाना गुजर गया है और आज भी नबी अलैहि सलाम की हदीस ढूंढने वालों के जज्बे में कोई फर्क नहीं आया। आज भी घरों से कारवान निकलते हैं, आज भी काफिले मंजिल को चढ़ते हैं, और महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, इन्ना हाज़ल खैरा खज़ाइन, लोगों जो मेरा इल्म है ये क्या है, थोड़ा नहीं, ये खजाइन है। खजाइन खजीना की जमा है, खजीना इल्म का लोग तराजू से तोलते हैं। मैं बताऊं खजीने में क्या कुछ आता है। बुखारी शरीफ के मुतअद्दिद मकामात पर यह हदीस शरीफ मौजूद है, जिनकी मुट्ठी में जो कुछ हो उसका अंदाजा कोई न कर सके, उनके खजाने को कौन तोड़ सकेगा। बुखारी शरीफ में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में नमाज पढ़ा रहे हैं, जमात करा रहे हैं, आगे बढ़े, हाथ ऊंचा किया, हाथ पे नीचे कर दिया, कदम पीछे हटा लिए। जब सलाम फेरा, सहाबा किराम रिजवान ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले ये मामला नहीं था, ये क्या सबब था कि हाथ बुलंद किया, कदम बढ़ाए, फिर हाथ नीचे कर लिया, कदम पीछे हटा दिए, सबब क्या था? तो फरमाया तनावलतु उनकूदम मिनल जन्नह, मेरे सहाबा जब मैंने हाथ ऊंचा किया था तो मैंने जन्नत का गुच्छा पकड़ लिया था। पता क्या चला, आज लोग सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करे तो ये किरदार कर देते हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 कदम हैं, हमारे भी 2 कदम हैं। मैं कहता हूँ जालिमों, ये तो बच्चे को पता है, उनके हाथ 2 है, उनके कदम 2 है। ये बताओ उनका कद ऊंचा कितना है, बाजू लंबा कितना है, हाथ खुला कितना है, फिर पता चलेगा कि ये आम इंसान की सीरत बयान नहीं हो रही, ये नबियों के नबी की सीरत का बयान हो रहा है।
میں نے جنت کا گچھا پکڑا. حدیث صحیح میں ہے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. ہر آسمان 500 سال کی مسافت کا موٹا ہے. ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. 7 آسمانوں کے پاس جنت ہے اور پھر اس کی بلندی ہے. کیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ کی وسعت اور قد کی اونچائی اور بازو کی لمبائی کہ کھڑے تو مدینہ شریف کی زمین پہ ہے مگر ہاتھ جنت بری میں پہنچ چکا ہے. مبارک ہو سنی تیرے عقیدے پر تجھے. تو جو اس ہاتھ کو دستگیر سمجھتا ہے اور دستگیر مانتا ہے تو جو ہاتھ 7 آسمانوں کے پاس پہنچنے میں دیر نہ لگائے اسے پاکستان آنے میں کیا دیر لگے گی. پل کو میں نے پکڑا پھر توڑا نہیں. مجھے خیال آ گیا کہ رب نے جنت کو چھپا رکھا ہے اور جنت چھپی ہے اور غیب کا پیپر لیا گیا ہے. میں ظاہر نہیں کروں گا کوسچن پیپر. غیب کو غیب اسے رہنے دوں گا. میں نے گچھا توڑا نہیں ہے لیکن میں توڑتا تو کیا تھا. لو تناولت لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا. اگر میں گچھا توڑ لیتا تو کیا ہوتا. ایک گچھا اتنا بڑا تھا. اب گچھے سے پتا چلے گا ہاتھ میں کیا کچھ آتا ہے. ہاتھ محیط ہے اور گچھا محاط ہے اور جن کی ہتھیلی میں اتنا کچھ آتا ہے ان کے خزانوں میں کیا کچھ آتا ہوگا. لو تناولت لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا. اگر میں گچھا توڑ لیتا تو کیا ہوتا. صحابہ تم کھاتے, تمہارے بیٹے کھاتے, تمہارے پوتے پڑپوتے کھاتے, رومی شامی حجازی کھاتے, یمنی عراقی پاکستانی کھاتے, قیامت تک کے لوگ میرا وہ گچھا کھاتے رہتے. ایک گچھا بھی قیامت تک ختم نہ ہوتا. نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اب اس خزانے میں جو کچھ ہے تو وہ بٹے گا کیسے. خزانہ کا لفظ بولا چاہا ذہن میں آتا ہے وہ بند ہوگا, اس کو تالے لگے ہوں گے, اس پہ پہرے دار ہوں گے. سوال پر رہا تھا قیامت تک کے لوگوں کا نبوی خزانوں کا فائدہ لوگوں کو کیا ہوگا. میرے محبوب علیہ السلام نے غیب کا دوسرا چیپٹر کھولا اور بس سن لو طوبی لرجل مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. قیامت تک میری امت کی گودیں بند نہیں ہوں گی. ایسے بچے پیدا ہوں گے جو گھروں سے نکلیں گے, جگر پگھلائیں گے اور میرے خزانے کی چابی بن جائیں گے. ان کی زبان بولے گی میرا خزانہ بٹے گا, ان کا قلم چلے گا میرا خزانہ بٹے گا. وہ مسند تدریس پہ ہو یا مسند تحریک پر ہو یا مسند تنظیم پر ہو یا مسند تدریس پر ہو, وہ جہاں بیٹھیں گے ان کے لفظوں سے میری نبوت کے خزانے کا فیض بڑھتا رہے گا. وہ دیکھو کتنی سچی ہے یہ خبر بھی غیب کی. صدیاں گزر گئی ہے آج تک مدرسہ وہ چابیاں تیار کر رہا ہے. یہ فارغ التحصیل علماء کا تعارف ہے کہ یہ اتنا بڑا منصب ان کو ملا. ان کو نبی علیہ السلام نے اپنا رازدان بنا لیا, اپنے خزانے کی چابی قرار دے دیا. آئے تھے تعارف اور تھا بیٹا کسی مزدور کا ہے, بیٹا کسان کا ہے. اب ہے کہ نبی علیہ السلام کا رازدان ہے. یہ تعارف بن گیا کہ نبوت کے خزانے کی چابی ہے. بھائیو چابی کا بڑا کمال ہوتا ہے, وہ چھوٹی سی ہوتی ہے, تالا بڑا سا کھل جاتا ہے. اس چابی کے سوا جو بڑا لوہا بھی تالے کے قریب کرو وہ نہیں بات مانتا, لیکن چابی کی بات مان جاتا ہے. چابی اور تالے کے اندرونی راز کا معاملہ ہوتا ہے. اب چھوٹی سی چابی سے بڑا تالا کھلا, پھر چھوٹے سے تالے سے بڑا دروازہ کھلا اور پھر چھوٹے سے دروازے سے بڑا حال کھل گیا. یہ ہے سٹیٹس علم نبوت کے ورثاء کا کہ جن کو یہ قرار دے دیا گیا کہ قیامت تک خیر کہاں بٹے گی, ان کی زبان سے بٹے گی. اللہ نے شر کے آگے انہیں تالا بنا دیا ہے اور خیر کی انہیں چابی بنا دیا ہے. محتشم سامع حضرات, بات سمیٹنا چاہتا ہوں. جو آیا کریمہ کی تشریح شروع کی تھی اس کو مکمل کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن دعوت فکر اس میں ہمارے لیے یہ ہے. اللہ نے سیادت کو بیان کرتے ہوئے اس امت کے یہ جو اوصاف بیان کیے ان میں پہلا کون سا ہے تأمرون بالمعروف, دوسرا ہے تنہون عن المنکر اور تیسرا ہے تؤمنون باللہ. ہر جگہ قرآن مجید میں ایمان باللہ پہلے نمبر پہ ذکر ہوا تو یہاں تیسرے پہ کیوں چلا گیا. ایمان باللہ سب سے پہلا عقیدہ, سب سے اہم عقیدہ. ہر مقام پر اس کا ذکر پہلے ہے, لیکن اس مقام پر اس کا ذکر تیسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پہ امر بالمعروف ہے, دوسرے پہ نہی عن المنکر ہے اور تیسرے پہ رب پر ایمان لانا ہے. امام راضی کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہے وہ مقام
جہاں اس امت کی امتیازات کا بیان کیا جا رہا ہے، دلیل وہ ہے کہ اس میں ہو اور کسی میں نہ ہو۔ اگر ایسا بس بیان کیا جائے جو سب میں مشترکہ ہے تو پھر تو سب کو ہی سردار ہونا چاہیے تھا، باقی امتیں سردار نہیں ہے، یہ امت سردار ہے، تو پھر دلیل وہ ہے جو اس میں ہے اوروں میں نہیں ہے۔ کہنے لگے ایمان رب پر تو سارے ہی لاتے رہے، جو بھی اپنے نبیوں کی دعوت مان گئے ایمان باللہ تو ان میں تھا، مگر اس امت کا کمال یہ ہے یہ کبھی بدی سے کمپرومائز نہیں کرتی۔ یہ امت اپنی پوری تاریخ کے اندر یہ احساس رکھتی ہے کہ جس انداز میں اس نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا وہ انداز تمہیں اور کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس بنیاد پر اسے پہلے رکھا گیا اور ایمان باللہ کو بعد میں رکھا گیا۔ شاید کوئی سوچ رہا ہو وہ امتیں بھی تبلیغ کرتی تھی، وہاں بھی بات ہوتا تھا، وہاں بھی نصیحتیں ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں میں تفصیل میں نہیں چاہتا، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قسمیں دیکھ لو اور اس امت کا اعزاز دیکھو۔ پہلی امتوں میں کہاں ہے بدر کا میدان، پہلی امتوں میں کہاں ہے حنین کا میدان، پہلی امت میں دکھاؤ کوئی میدان کروانا ہو، پہلی امتوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ منظر نہیں نظر آئے گا کہ اس امت نے ہر دور میں پیش کر کے دکھایا ہے۔ کہیں جیل کی کوٹڑی میں امام اعظم ابو حنیفہ کی صداقت، کہیں امام احمد بن حنبل پشت پہ کوڑے کھا کر حق کی اجازت دینے والے، کہیں بر صحیح پاک ہند میں اکبر اور جہانگیر کے سامنے مجدد الفسانی کلمہ حق بلند کرتے ہوئے، کہیں سامراج کے جبڑوں کو چھیلتے ہوئے امام فضل حق خیر آبادی نظر آئے، اور کہیں چمک کی لڑائی کرتے ہوئے مجدد دوئی نبی تک امام احمد رضا بریلوی نظر آئے، اور کہیں نظام مصطفیٰ کی خیرات لے کر اس کائنات میں بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے سامنے سینہ تانے ہوئے شاہ احمد نورانی نظر آئے۔ اس امت کا اعزاز دیکھو، دیکھ لو وہ استقامت، دیکھ لو وہ جرأت جو اس امت کو حصے میں ملی، اور جو اعزاز انہیں حاصل ہوا وہ خاص اعزاز آج تک پہنچا ہے۔ اب یہ بخاری شریف میں اس وقت کا ذکر ہے جب ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز کعبہ کے پاس پڑھ رہے ہیں، کتنا مقدس موقع ہے، وہ جسم جو آج سے بھی مقدس ہے، وہ جسم محل صلاۃ ہے، کعبۃ اللہ کا قرب ہے۔ اور کیا ہوا؟ بخاری شریف میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ ابو جہل نے کہا، اس کے ساتھ امیہ وغیرہ بیٹھے تھے، کون ہے جو فلاں محلے میں اونٹنی کی بچے دانی جو پڑی ہے جسے ذبح کیا گیا تھا وہ اٹھا کے لے آ اور ان کے کندھوں پہ رکھے جب یہ حالت سجدہ میں ہو۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کے کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی جسارت ہو سکتی ہے؟ وہ جس حد سے مقدس ہے، اور پھر حالت نماز میں، اور پھر حالت سجدہ میں، اور کعبہ کے پڑوس میں ان کے پیکر پر جب یہ وہ بچے دانی وہ گندگی معذلہ لا کے رکھی گئی، زمین کیوں نہ دھنس گئی؟ وہ لوگ بندر کیوں نہ بنے؟ ان کو خنزیر کیوں نہ بنایا گیا؟ آگ لا کے ان کو کیوں نہ جلایا؟ حالانکہ یہ رب تو وہ رب ہے کہ جس نے دیکھا حضرت صالح علیہ السلام کی لوٹنی کی جن لوگوں نے گستاخی کی تھی، فَتَمْتَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَصَبَّ، ان کو بھون کے رکھ دیا۔ تو جو رب صالح علیہ السلام کی لوٹنی کے گستاخ کو بھون سکتا ہے، اپنے سب سے بڑے محبوب کے گستاخ کو کیا نہیں مار سکتا تھا؟ اسے کیا کوئی کمزوری ہو گئی تھی؟ نہیں، وہ قادر مطلق تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، مگر یہ بتانا چاہتا تھا وہ امتیں اور تھیں، اب سردار امت آ گئی ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب نبیوں کی عزت میں پہرے کے لیے اللہ کے عذاب آ کر امتوں کے معاملے ملتے رہے، اور پھر جا کر نبوت کی عزت میں پہرا دیا جاتا رہا، رب واضح کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ امت آ گئی ہے جو کل بدر کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے ان موذیوں کے سر اتار کے یہ بتائے گی کہ آپ عشق والے پہنچ چکے ہیں اور اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے کافروں کو مروا کر یہ واضح کیا، یہ وہ امت ہے جسے امر بالمعروف کی اونچی شان عطا فرمائی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق تحقیق علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی۔ میرے بھائیوں میں بات لمبی نہیں کرتا، خلاصہ پوری امت کی سطوت کا وہ سروری جو آج تک پہنچی، اور قیامت تک کا گزر پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا
قیامت کا گزٹ بھی چھپ چکا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے اور سند صحیح سے ثابت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا عیسیٰ علیہ السلام تک جو ان کے پڑھائے ہوئے کامیاب ہوں گے وہ صرف 40 صدییں مکمل کریں گے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے جو آج تک جاری ہے، جس میں امت کو آگے ورثہ دے دیا گیا اور قیامت تک پڑھایا جاتا رہے گا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور امت کی حیثیت ہے کہ پوری جنت کے 2/3 حصے یہ امت پوری کرے گی، یہ امت مکمل کرے گی۔ اور یہاں سے باطل سے ادھار کھائے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک کی جڑ کاٹی ہے، عبرانی کی حدیث شریف ہے، جب فتح مکہ کا موقع تھا شیطان کی چیخیں نکل گئی، پوچھا روتے کیوں ہو؟ چیلوں کے پوچھنے پر کہنے لگا مجھے ناامیدی ہے، آج کے بعد شرک نہیں ہو سکے گا، اب جڑیں کٹ چکی ہے۔ تو یہ طریقہ، یہ انداز توحید پھیلانے کا ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے۔ بعد میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کو سارا کریڈٹ دے دیا جائے کہ وہ توحید کی بات اس نے کی اور پہلی صدیاں ساری شرک سے بچ چکی تھی، نہیں، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے، جو میرے نبی علیہ السلام نے کلمہ توحید بلند کیا، اس کا فعل ہے کہ 80 صفحے جنت میں 2/3 حصہ یہ امت پورا کرنے والی ہے۔ ہر دور میں دیکھ لیں یہ کام ہوتا رہا، اور آج تک یہ ہمارے مدارس کا کمال کہ وہ حریت ہے، وہ سطوت جو شروع سے آئی ہے وہ ہر دور میں موجود رہی۔ جب بر صغیر پاک و ہند میں نام نہاد روشن خیالی اکبر کی شکل میں سامنے آئی تھی، ایک صوفی مسلح سے اٹھا تھا، اس نے تخت شاہی کو لرزہ برانداز کر دیا۔ حضرت مجدد الفسانی گوالچار کے قلعے میں تو بند ہو گئے، ان کے مشرق میں حریت کی اذانیں دے رہی ہے۔ امام محمد رضا بریلوی کے وہ کارنامے جنہوں نے تحریک خلافت میں اور بعد میں اقبال اور بانی پاکستان کی آنکھوں میں اپنی فقاہت کا سرما ڈالا، اور یہ پاکستان مار سے وجود میں آیا، اور پاکستان کے بن جانے کے بعد اس دیش کا وہ راجا جس نے دلوں پہ حکومت کی، وہ گڑی خیروں کے لاکھات میں بھی بند رہ گئے، اپنی حیات ملت کے سینوں میں بانٹتا رہا، وہ شاہ غازی کے چراغ میں جن کی طرح آج بھی نظام مصطفیٰ کے نغمے پکار رہی ہے، وہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے مقدس نفوس یہ واضح کر رہے ہیں اس ملت کو اللہ نے ہر دور میں ایسے نگینے عطا کیے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام ہوتا رہا۔ میں ان لفظوں سے اس قائد کو یاد کروں، ان کے مبلغ علم کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، ان کی جرأت، ان کی استقامت، ان کے حسن تدبیر اور ان کے فہم و فراست کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں کہاں سے خیال کو شستہ کروں، کہاں سے لفظ ڈھونڈوں، بس یہی کہتا ہوں قائد اہلی تھا وہ اور رہبر ذیشان تھا، قائد اہلی تھا وہ اور رہبر ذیشان تھا، ملت بیضا کی وہ ایک واقعی برہان تھا، کتنے سینوں نے ہے پائی اس سے شان زندگی، کتنے سینوں نے ہے پائی اس سے شان زندگی، چشمہ حسن و ہدایت، پیکر حسن و ہدایت، چشمہ ایمان تھا، اللہ اللہ چہرہ پرنور پہ رنگ جمال، اللہ اللہ چہرہ پرنور پہ رنگ جمال، پیکر خاکی تھا لیکن آیا رحمان تھا، سیدی صدیق اکبر کا وہ فرزند جلیل، سیدی صدیق اکبر کا وہ فرزند جلیل، عزت و ناموس نبوی کے لیے قربان تھا، عصر اس کے لہجے میں مجدد الفسانی کی گرج، وہ امام فضل حق کا واقعی عنوان تھا، عمر بھر میں جس کے لب پہ تھا نظام مصطفیٰ، عمر بھر میں جس کے لب پہ تھا نظام مصطفیٰ، نفرتوں کے شور میں وہ نغمہ باران تھا، کتنے طوفانوں کا رخ بدلا تھا اس کی سوچ میں، کتنے طوفانوں کا رخ، کتنے طوفانوں کا رخ، سنیو سوچ لو آج جن بلاؤں میں پھنسے ہوئے ہو، اور اس قائد کی اس وراثت کو بھی دیکھو جس نے اتنے طوفانوں سے اپنی ملت کو یوں بچایا جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کو سنبھال کے رکھتی ہے، کتنے طوفان
اس کی سوچ نے کتنی راتوں کے لیے وہ فجر کی آذان تھا، دل کے 14 تب ہو جاتے تھے روشن اس گھڑی، جس لمحہ اس کی زبان پہ بولتا قرآن تھا۔ شیر آصف کیا بتائے اس کی قدر و منزلت، وہ یقیناً سرور کونین کا فیضان تھا۔ ساری زندگی انہوں نے حق کی بات کی، حق کا اظہار کیا، آج بھی ان کے ورثاء اس حق کو بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی اہل سنت اپنی صداقت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ آج جب وقت پہ لٹیرے اس ملک کو لوٹنے آئے، 10 لاکھ مسلمانوں کے خون پہ بننے والی اس مسجد کو جب مندر اور مورچہ بنانے کی سازش ہوئی، نام نہاد روشن خیالوں کو مندر بنانے کے منصوبے اور مذہبی ساتھی اور سواتی شریعت کے بڑھاڑوں نے جب اس کو مورچہ بنانا چاہا، تو پھر بھی ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید جیسے لوگوں نے اپنا خون دے کر اس ملت نے ثابت کیا کہ ابھی وہ موجود ہے سوچ اور ابھی استقامت کا وہ جذبہ موجود ہے۔ میں اپنی بات اس بات پر اس شہید کے پیغام پر ختم کر رہا ہوں جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے اور ملت کی سلامتی کے لیے ایک شاندار فتویٰ دے کر اس سے برقرار رکھ کر اپنی جان پیش کی ہے۔ ان کی قبر بھی ہم سے کہتی ہے، شکوہ ہے مجھے ان محرومی دانشور نادانوں سے، جھڑک دیا ہے صبر بھی اب تو بالآخر پیمانوں سے، قومی غیرت کہتی ہے یہ فوج کے شیر جوانوں سے، کچل دو فتنے کو جڑ سے، مت ڈرنا ان شیطانوں سے۔ آصف ہم نے اپنے دیش میں اپنا دین چلانا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے، اور چھوڑ دو تم امریکی کتوں میرے دیش کی گلیوں کو، تم نے مسئلہ پاؤں کے نیچے نرم و نازک گلیوں کو، تم نے پالے ایسے کتے پھونکتے ہیں جو گلیوں کو، مسجد ہے یہ ملک نہیں، مت رکھنا گندی گلیوں کو۔ ہم نے پاکستان کا مطلب ہر ایک کو سمجھانا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطاب فرما رہے تھے شہباز خطابت مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ اسٹیج گلاب کی پتیوں کی طرح آقا نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے سینچا جانے والا گلاب اپنی پتیوں اور رنگتوں میں جس طرح مرکزی امیر جماعت اہل سنت آپ کو اسٹیج پر نظر آئے گی، اگر آپ نے ہمایوں شریف کے رنگت کو ملاحظہ کرنا ہے تو آپ کو پیر عبدالباقی صاحب کی شکل میں حضرت علامہ عبدالغفور ہمایونی نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہاں پر عبداللہ حافظ فقہ اور فقیہ امت اگر دیکھنا ہو تو آپ کو اسٹیج پر مفتی محمد جان صاحب کی صورت میں نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے روحانیت کے چراغ و چشم کو دیکھنا ہے تو وہر شریف کے ایک خلیفہ صاحب یہاں موجود ہیں، نیاز احمد صاحب، وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، اگر آپ کہیں کی بھی روحانیت، نورانیت اور بقا و سالمیت کی رنگت کو دیکھنا ہے تو آپ کو اسٹیج پہ نظر آئیں گے۔ جس شخصیت نے بڑا بصیرت، افروز اور بڑا نورانی اور بڑا عظیم ترین یہاں خطاب فرمایا ہے، ان شخصیت کو پہچان لو۔ یہ بکھی شریف سے اٹھنے والی وہ شخصیت جو بظاہر آنکھوں کی ظاہری بینائی سے تو بہرور نہیں ہوئے، مگر ان کی دل کی آنکھیں اتنی روشن تھی کہ وہ حافظ الحدیث کہلاتے تھے۔ اگر آپ نے اس شخصیت کو دیکھنا ہے، اس فکر انگیز کتاب کو دیکھنا ہے، فکر انگیز کتاب کو، تو یہ رنگت فیصل آباد سے چلی ہے، یہ علامہ سردار احمد صاحب کی نشانی ہے، وہیں سے چل کر آپ تک پہنچا ہے یہ رنگ۔ میں بتاؤں گا
اور بربرا بتاؤں گا کہ آج کا خطاب آپ کے لیے سنیت کا وہ عظیم چراغ ہے، اسے بسا دو اپنے دلوں میں، اور دارالعلوم غوثیہ کے اس دیوار کے سائے تلے جو کچھ آپ کو درس دیا گیا ہے، آپ یاد رکھیں کہ سارے کا سارا رنگ اور سارے کا سارا ڈھنگ اور سارے کا سارا یہ بربرا، یہ ہمارے پاس بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا فاضل بریلی کا رنگ ہے۔ آپ اس کو دیکھتے جائیے گا تو آپ چلتے جائیے گا، دیکھتے جائیے گا، کہیں تو فقہ کا رنگ ہے، کہیں حدیث کا رنگ ہے، کہیں قرآن کا رنگ ہے، یہ ساری رنگتیں ہر پورے راہ رنگ ہوئے دیگر۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے آج کے اس مہمان مقرر کو، تاکہ ہمارے اسٹیج کا تتمہ پورا ہو جائے۔ میدان نورانی الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا جاءت بدعوة رجال ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا جناب حضرت علامہ مفتی عصر حاضر عزیز محترم قبلہ عالم باعمل صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عبد الحلیم صدیقی ہزاری جی مجدہ الکریم، جناب مہمانان خصوصی مہمانان گرامی، حضرت پیر میاں خالد صاحب چوڑی کریم جی مجدہ الکریم، حضرت پیر میاں باقی صاحب جی مجدہ الکریم، حضرت صاحبزادہ مفتی ابن مفتی محمد جان نعیمی صاحب، معزز علماء کرام، سجادہ نشین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہاں دارالعلوم غوثیہ کے اس احاطے میں ایک نئے مدرسے
تعلیم القرآن، تعلیم الحدیث اور تعلیم الفقہ کی افتتاح ہونے کو آ رہا ہے، اور اس میں الحمدللہ تقریب سعادت میں الحمدللہ ہم سب شریک ہیں، اور اس یقین سے شریک ہے کہ آج ہم جب اس تقریب میں شریک ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب دربار میں حاضر ہوں گے اور اس کی اہمیت کو وہ سمجھ پائے. سب سے بڑا جو واقعی قابل تحسین عمل جس کو قابل تعریف ہے وہ یہ کہ جب آج کی 14ویں صدی کے اندر، اس قرب قیامت کی صدی کے اندر، جب دنیا میں جو آب و ہوا چل رہی ہے اور جو دین سے دوری کا ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے، اس پرفتن دور کے اندر ایک نئے مدرسے کا قیام الحمدللہ اکابرین علماء اہل سنت کی محنتوں سے آج الحمدللہ یہ قیام پذیر مکمل ہوا، اور الحمدللہ آج اس جلسہ عام میں اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک مدرسہ تعلیم قرآن و حدیث ہوگا. اب یہ مدرسے ایسے کہ کیا ہیں؟ یہ مدرسے یہ ہمارے NGOs ہیں جو ایک فیکٹری کی حیثیت سے حامل ہے، جہاں پر جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہر علاقے میں فیکٹری ہے. اب تو ماشاءاللہ ہر فیکٹری کے اندر کام ہوتا ہے تو پیداوار پیدا ہوتی ہے. یہ مدرسے ہماری فیکٹری ہے اور ہماری پیداوار آپ علماء ہیں. یہ اس کا مقصد ہے. اور تمام اگر آپ دیکھیں مجھ سے پہلے میرے اکابرین علماء، میرے اساتذہ، ان کے بیانات میں آپ نے کیا سنا؟ انہوں نے بتایا کہ ہر دور کے اندر اگر کہیں سے کلمہ حق بلند ہوا تو وہ یہی مدارس اور یہی فیکٹریاں تھیں جہاں سے کلمہ حق بلند ہوا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیشتر لوگوں پر اس بات کا ارشاد کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچوں سے محبت ہے. یہ وہ اماکن ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ان اساتذہ، ان علماء سے فیضیاب ہونے والے جو طلبا یہاں تشریف لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان الملائکہ تتفرق اجنحتها على طالب العلم الذي خرج في سبيل الله. یعنی کہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں طالب علموں کے لیے. یہ جو طلبا یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ملائکہ اپنے پروں کی جھرمٹ میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں. اور علم کی اتنی اہمیت ہے، طالب علم کو اپنے مقام کا شاید اندازہ نہیں. علم کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور پرور سید العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو بالصین، خواہ تم کو چین کیوں نہ جانا پڑے. دیکھو اب یہ بات فرمائی تھی 1450 سال پہلے، اور آج آپ دیکھیے کتنا علم ہے چین میں. چین اتنا دور تھا لیکن سرکار نے فرمایا علم حاصل کرنے کے بعد اتنا دور بھی جانا پڑ جائے علم حاصل کرنا. تو آپ تو یہاں آ رہے ہیں. بات جو ہے وہ کرنے کے بعد یہ ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے. حدیث مبارکہ میں حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فریضۃ العلم
على كل مسلمة مسلمة، على كل مسلم ومسلمة. طلب علم جو ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر دونوں پر لازم ہے. تو یعنی کہ آپ کا اور ہمارا جو رشتہ ہے، ایک طالب علم کا اور اساتذہ کا جو رشتہ ہے وہ لازم اور ملزوم کا رشتہ ہے. علم حاصل کرنا ہے اور علم کے بغیر کچھ بھی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا فعلیہ بالعلم ومن اراد الآخرہ ومن اراد الدنیا فعلیہ بالعلم ومن اراد الآخرہ فعلیہ بالعلم ومن اراد کلاہما فعلیہ بالعلم. یعنی جس کو دنیا چاہیے یا جس کو آخرت چاہیے یا جس کو دونوں چاہیے تو وہ علم حاصل کرے. آج یہ علم کی آماجگاہ، یہ دارالعلوم جو قیام پذیر ہوا ہے اور جس کا افتتاح ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یا رسول اللہ ہم کہنے والے، ہم رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ طلبہ یہاں پر جوق در جوق آئیں گے اور اس دارالعلوم میں انشاءاللہ سینکڑوں عالم بن کر فارغ ہوں گے. آج جو وقت ہے بڑا کٹھن وقت ہے، بڑی فتنے فساد والی صدی ہے، ہر طرف لوٹ مار کا اندھیرا ہے، چور جاتے ہیں، ڈاکو آ جاتے ہیں. یہ ملک وطن عزیز پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ چور جاتے ہیں، ڈاکو آ جاتے ہیں، ظالم جاتے ہیں، غاصب آ جاتے ہیں، لٹورے ڈاکو ملک پر مسلط ہے. اور اس پرفتن دور میں میڈیا کے ذریعے جس طرح سے فحاشی کو اور یعنی کو اور بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، آج اس دور میں ایسے جو مراکز ہیں یہ حقیقت میں ایک ایسا کلمہ حق کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین اجر و ثواب کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر عظیم کا منتظر ہے. یہ دارالعلوم، اس کے مؤسس قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے اور اس علاقے کو دیکھا تو دیکھا کہ یہاں پر مذہبی رجحان تو بہت ہے، لیکن وہ جو غیر ہیں وہ کڈنیپ کر رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں اور اٹھا کر ہم کو لے جا رہے ہیں، دوسرے طریقوں پہ دوسری راہوں پر ہمیں کھینچتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے اس جگہ پہ ایک علمی درسگاہ کی اہمیت کو ضروری سمجھا. مفتی عبدالحلیم صاحب زیدہ مجدہ اور قائد اہل سنت دونوں نے اس بات پر کئی لمحے غور و فکر کیا اور پھر الحمدللہ یہ جو آج آپ دارالعلوم غوثیہ دیکھ رہے ہیں یہ قیام پذیر ہوا. اور یہ قیام پذیر ہونے کے بعد اس نے عملی طور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ دین اور سیاست جدا نہیں ہے. اگر یہاں سے تعلیم لی جاتی تھی، اگر یہاں پہ تدریس کی جاتی تھی اور ٹرین کیا جاتا تھا، دین کی راہ بتائی جاتی تھی اور عمل دین پر عمل سکھایا جاتا تھا، تو دوسری جانب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ سب کے دلوں میں اس طرح سے ڈالا گیا کہ سب کے دل میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور آج اس کا ثمر ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ الحمدللہ جتنے بھی فارغ التحصیل علماء ہیں، جتنے بھی فارغ التحصیل طلباء ہیں یہاں کے، تمام ماشاءاللہ کہیں پر بھی اگر کھڑے ہوں تو کلمہ حق اپنی زبان سے جاری رکھتے ہیں، عامر وقت کو ہمیشہ للکارتے ہیں۔ یہ درس کس نے سکھایا؟ یہ ہمیں بات کس نے بتایا؟ ہم کو یہ باتیں ہم کو اس نے سمجھائیں کہ عامر وقت کو اور ظالم کو للکارنا، جو آیت مبارکہ ابھی آپ نے سنی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قرآن پاک کا ہمیں عملی طور پر پریکٹیکل کس نے بتایا؟ یہ قائم اہل سنت رحمت اللہ علیہ رحمت الواسعہ کہ جنہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ ان درسگاہوں میں پڑھنے کے بعد، باہر جانے کے بعد عملی طور پر جب تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ تو کس طرح سے مسلک کا کام کرنا ہے، مسلک کا دفاع کرنا ہے۔ آج جو ہم پر جو وقت ہے وہ بڑا آزمائشی اور امتحان والا وقت ہے۔ اس میں ہمارا مسلک ہر طرف سے، چاروں طرف سے ایک جزیرے کی مانند ہے، چاروں طرف سے اغیار ہماری طرف اٹھے ہوئے ہیں، ادھر دیکھو تو وہ بھی ہیں، ادھر دیکھو تو وہ بھی ہیں، سامنے سے دیکھو تو یہ بھی آ رہے ہیں، پیچھے منہ کرو تو ادھر سے بھی کچھ۔ جب تک یہ عزم نہیں کرنا اٹھے یہاں سے کہ انشاءاللہ جب ہم اس تقریر سے فارغ ہو کر جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زبانوں سے کلمہ حق کو رکھیں گے، انشاءاللہ۔ اور ہم نے بتانا ہے، سب کو بتانا ہے، جاننے والوں کو، اپنے محلے میں جا کر، اپنے گاؤں میں جا کر، اپنے علاقوں میں جا کر، کہ حق بات یہی ہے کہ جو نبی کے جھنڈے کے سائے میں ہے، حق یہی ہے، اور ہمیشہ فتح اسی کی ہے جس نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے۔ آج جو وقت ہے ہم پر بڑا ہی آزمائشی اور کٹھن وقت ہے۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں کہ آپ سب پڑھے لکھے حضرات اخبارات کا مجھ سے زیادہ مطالعہ فرماتے ہیں۔ ایک طرف تو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہے ملک کی بقا اور سلامتی کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت بے بنیاد پروپیگنڈا تھرو آؤٹ پاکستان ہر جگہ کیا جا رہا ہے کہ 2012 کے اندر the name of Pakistan is not in the world map۔ پاکستان کا نقشہ 2012 کے دنیا کے نقشے میں پاکستان کا نقشہ نہیں ہے۔ ایسی سازش ہو رہی ہے، ایسی باریک سازش ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ کون ہمارے اپنے شریک ہیں، اپنوں کے علاوہ کون کروا سکتا ہے۔ اس وقت ملک کے اندر جو خانہ جنگی کی فضا پیدا کی گئی ہے وہ صرف اور صرف بیرونی اشاروں اپنے بیرونی آقاؤں کو، جن کے ایجنٹ ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ فضا پیدا کی گئی ہے۔ صوفی ملا جس کے نہ باپ دادا کی خبر، نام نہاد شریعت کا دعویٰ کر کے کس طرح نمودار ہوا، کن کے اشارے پہ وجود میں آیا، اور کیوں یہ سلسلے خودکش دھماکوں کے پاکستان میں شروع کرا دیے گئے۔ یہ سب باتیں اور طلب ہیں، یہ کون کرتا رہا ہے، ان کے پیچھے کیا سازشیں ہیں، اور ملک کا جو دیوالیہ ہوا ہے وہ کس نے کیا؟ پہلے تو 10% تھے، جیبیں چھوٹی تھی نا، کرتا چھوٹا پہنتے تھے، جیبیں دو ہوتی تھی، ایک ادھر ہوتی تھی ایک ادھر ہوتی تھی۔ اب تو سوٹ پہنتے ہیں 100%، ادھر بھی جیب ادھر بھی جیب، یوں بھی جیب اور یوں بھی جیب، اندر بھی جیب۔
ادھر بھی جیب اور پتلونوں میں تو ماشاءاللہ جیبیں ہی تو 100% غریب کا خون نچوڑ رہا ہے. ظالم و جابر عامر حکومت کرنے والا اس وقت غریب کو اس نے اس کا خون نچوڑ کر ایک طرح سے بے بس و بے حال کر دیا ہے. آج اگر ہم اپنے سابقہ حکمرانوں کا جنہوں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا ان کا اگر محاسبہ کرتے جنہوں نے اس ملک کو افراتفری اور دہشت اور فتنہ فساد کی راہ دکھائی جس نے پہلی تیاری لگائی اس ملک میں آگ لگانے کے لیے اس کا اگر ہم حساب کرتے تو آج یہ وقت نہ آتا. ٹھیک ہے اگر کہتے ہیں کہ ہم NRO کے مسئلے کو بھی نہیں چھیڑتے, ہم اتفاق کرتے ہیں نہیں چھیڑتے, لیکن براہ کرم جب عدلیہ کا فیصلہ آ گیا ہے تو اس کا تو احتساب کرو جس نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. اس کا احتساب بھی کرو, اس کا احتساب بھی کرو, اس سے احتساب بھی کرو اور اس کے حقداریوں کو بھی عدالت کی صف میں لا کر ان کا محاصرہ کرو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک سے مہنگائی کو پھر فور ختم کیا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ شریعت محمدی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فور نافذ کیا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ظالم اور جابر پیسے کے بلبوتے پر اپنی حرام کی کمائی حرام کی دولت کو رشوت میں استعمال کر کے چور دروازے سے حکومت میں آئے ہیں پھر فوراً کو برطرف کیا جائے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. اس وقت پاکستان کے اندر ہر طرف ایک آگ کا سمندر ہے, ایک لاوا پک رہا ہے, ایک اشتعال پک رہا ہے, اور جتنی اسلحے کی فراوانی ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. میں باہر اپنے انٹرویوز میں وغیرہ میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف کراچی شہر کے اندر اتنا اسلحہ ہے کہ سرحدوں پر جو فوج ہے ان کے پاس بھی یہ اسلحہ نہیں ہوگا. یہ اسلحہ ناجائز اسلحہ, اس کو پھر فور برآمد کیا جائے اور ملک کو جو عدم استحکام کا شکار ہے اس کو صحیح معمول پر لانے کے لیے مہنگائی کو ختم کرتے ہوئے فوراً نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کیا جائے اور ملک کا مستقبل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہی پھل پھول سکتا ہے. اس لیے نظام مصطفیٰ کا ماحول بھی پیدا کیا جائے. میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے جس طرح سے اغیار کے کہنے پر جب ان کے پیغام کو ان کی منفی سوچوں کو جب پھیلایا گیا تو اسی میڈیا کے ذریعے اسلامی ماحول کو پیدا کیا جائے. قابل مبارکباد ہے ٹیلی ویژن پہ اسلامی چینلز کے تمام مالکان اور سرپرست جو ٹیلی ویژن پہ اسلامی چینل پیش کرتے ہیں کہ جس میں درود و سلام اور وعظ و بیان واقعی میں صحیح معنوں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی صحیح ہے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کو کہ جو اپنے دین پر استقامت سے اس دور میں, اس پرفتن دور میں, اس آخری زمانے کا دور کہیں آیا, اس دور کے اندر اپنے دین پر قائم ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ سمجھ عطا فرمائی. اور ہماری تربیت کچھ اسی طریقے سے ہوئی ہے اسلامی ماحول میں. اگر اسلامی ماحول ہم کو نصیب آ جائے گا
تو یقین کرو اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا، ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نقشے سے نام و نشان مٹا دیں گے، وہ تو کہنے کی باتیں ہیں، اصل میں ان کا ہدف جو ہے وہ پاکستان وطن اسلامی ایٹمی قوت کیوں ہے؟ ہم جو ان کا نشانہ بن رہے ہیں صرف اسی بات پر، پہلی اسلامی ایٹمی قوت پاکستان، جس نے پوری دنیا میں اس بات کو ثابت کیا کہ پاکستان کسی سے کمزور نہیں ہے۔ اگر فلانا فن خان ہے، فلانا خرم خان ہے، تو پاکستان بھی یا رسول اللہ خان ہے، اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر جب ہم ایک ایٹم بم ڈالیں گے تو وہ تمہیں تہس نہس کر دے گا، اسلام کے دشمن برباد ہو جائیں گے، اسلام سربلند رہے گا۔ اور یہ مساجد، یہ منبر، یہ محراب، یہ مدارس، یہ علماء، یہ طلبا، یہ دینی ادارے، یہ ہمارے سب ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ دیکھو نا، اگر ان سے پوچھا جائے آپ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے تو وہ اپنے قبلے کا رخ اس طرف کر لیں گے، واشنگٹن، وہاں سے ان کو ٹن ٹن کی آواز سنائی دیتی ہے نا، واشنگٹن۔ دوسرا منہ کر لے گا دوسری طرف، وہاں سے اس کو بھی ٹن ٹن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہم سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تم پر جب کوئی ایسا وقت آتا ہے یا تم پر کوئی کٹھن وقت آتا ہے تو تمہارا رخ کہاں ہوتا ہے؟ اے سچے مسلمان، سنی مسلمان، بتاؤ، جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے ہمارا اور آپ کا سب کا رخ مدینے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ کے چاہنے والوں کا جلسہ ہے، یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے چاہنے والوں کا جلسہ ہے۔ یہ جلسہ یہاں سبزی منڈی میں منعقد ہو رہا ہے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے مدینے میں۔ رسول اللہ اپنے دیوانوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے دیوانی چہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح سے یہ کیمرے کی سیٹلائٹ مجھ کو، آپ کو، سب کو مانیٹر کر رہی ہے، ایک پاورفل سیٹلائٹ مدینہ طیبہ میں بھی ہے، رسول اللہ کی سیٹلائٹ، مانیٹرنگ کیمرا، مانیٹرنگ ایچ اینڈ ایوری امتی تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں میرا کون سا امتی کہاں پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے، میرا کون سا امتی مدرسوں میں جا رہا ہے، میرا کون سا امتی دین اور مذہب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناقص ہوگا، اور انشاءاللہ نعرہ رسالت کے یہاں بھی نعرے گونجیں گے، اور انشاءاللہ سب گنبد کی ٹھنڈی چھاؤں سے ہمیں بھی انشاءاللہ ابر رحمت نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو